مومن کی خوش قسمتیوں میں سے ہیں جب اس کے دین یا دنیا کی اصلاح اسے نصیب ہو جائے. یعنی وہ ایک عمل میں غلطی کرتا تھا اور کسی اللہ کے نیک بندے نے خیر خواہی کرتے ہوئے اسے آگاہ کیا. حدیث شریف میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کو فائدہ دینے والے لوگ بہترین مسلمان ہیں. اور آپ نے فرمایا اصلاح شدہ مسئلہ، درست اور صحیح قول، الحکمت الضالہ، یہ مومن کی گمشدگی ہے. اینما وجدہا فہو احق بأخذہا، جہاں سے اس کو نصیب ہو گیا یہی اس کا حقدار تھا. اعمال میں تنبیہ یا اطلاع اعمال کی سربلندی کا باعث ہے. ایک آدمی کافی غلطیاں کر رہا ہے اور کسی نے سمجھایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کو اچھائیاں اپنی نماز کی نصیب ہو رہی ہے. یہی حال دیگر مسائل کا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک مجلس مقرر کی تھی اور اس کا پہلا نام تھا میری پرانی غلطی اور اب اس کی اصلاح. بعد میں علماء کے لیے اس کا نام راجح و مرجوح رکھا گیا. اور جب کوئی اطلاع آ جاتی، کوئی آگاہ کرتا تو حضرت ضرور دلیل و برہان سے دیکھتے اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کو شکریہ کا خط لکھتے، مجلس خیر میں ان کا ذکر فرماتے. حالانکہ مولانا اشرف علی صاحب ہندوستان کے علی الاطلاق فقیہ، 1365 کتابوں کے مصنف ہیں، چھوٹی بڑی، پوری ادھوری. اور اس کے باوجود اصلاح کی طلب میں اور خیر کی قدر میں بھی بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ بھی کہے کہ خدایا میرا علم بڑھا لے. علم و نبوت یقبل الزیادۃ فی العلم، مفسرین کہتے ہیں نبی کا علم زیادت کو قبول کرتا ہے. جب نبی کا علم جو وحی کا علم ہے اور خدا تعالی ہی ان کا معلم ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. آپ نے رائے میں بھی تبدیلی فرمائی ہے. بڑی فکر کے ساتھ حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ یہ جو حتیم ہے یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. مشرکین جب تعمیر کر رہے تھے اور خرچہ ختم ہو گیا تو انہوں نے آدھا بنایا کعبے کا کمرہ اور آدھا کھلا چھوڑ دیا جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے. فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہیں گے اس پیغمبر نے کعبہ ابراہیمی میں بھی تبدیلیاں کی، تو میں حتیم کو بھی کعبے کے کمرے میں شامل کر لیتے، لیکن لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اسے چھوڑ دیا آپ نے. لحاظ دیکھے لوگوں کا. حضرت نے فرمایا کہ تم جو اونٹ لگاتے ہو اونٹنی کے لیے یا بکرا لگاتے ہو بکری کے لیے اور وہ اس کے بعد کچھ پیسے بھی لیتے ہو، یہ تو تیس المستعار ہے، ایک جانور کا مادہ اور گنگی بیچتے ہو، یہ تو حرام ناجائز ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہاں قدیم دستور ہے کہ اونٹ جب اونٹنی کو لگ جائے یا بکرا بکری کو لگ جائے وہ خوشی کے طور پر ہمیں کچھ دیتے ہیں. وَنَحْنُ نَحْتَسِبُهَا مَكْرُمًا، ترمذی میں ہے، ہمارے ہاں تو بڑی عزت سمجھی جاتی ہے.
آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ عزت سمجھی جاتی ہے، اجرت نہیں، خرید و فروخت نہیں، تو لے سکتے ہو آپ۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ خیر کا مومن طلبگار رہتا ہے، اور خیر کی قدر اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، اس لیے اس کی نماز کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ان کی دعائیں بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ کے مسئلے بھی سمجھنا عبادت ہے، روزے کے جز کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ متوجہ ہونا کتنی خیر کی ادائیگی ہے۔ اور پھر حج جیسے رکن اعظم آتا ہے تو اس میں تو بے تحاشا علم کی ضرورت ہے، سینکڑوں مذاہب وہاں جمع ہوتے ہیں، عمرے میں بھی اور پھر خاص کر حج میں۔ اس میں اپنے فقہ اور اپنے مسلک کو سمجھنا بہت بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ مینا ہوا مروا میں فارغ ہو کے لوگ بیٹھے ہوتے، کینچی ہاتھوں میں ٹک ٹک ٹک، ویسے حرام، حالانکہ اس سے حنفی ہو کے آئے حرام نہیں کھولتا۔ ہمارے یہاں سر کے بال 1/4 حصہ لینا فرض ہے، 2-3 کینچیوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ مسائل معلوم نہیں ہے، دیکھ لیتے وہی پاک جگہ ہے، بے شک پاک جگہ ہے، لیکن مرکز اسلام ہے، سارے جہان کے مذاہب وہاں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں صفا اور مروہ میں جو میلین اخترین ہیں، ہرے ٹیوب لائٹ جلتے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں بی بی ہاجر دوڑی تھی۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ مرد دوڑے اور عورت نہ دوڑے۔ تو ایک مصری عورت دوڑ رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے واہ واہ کیا عالم دین ہے آپ، دوڑی تھی عورت اور تم لوگ دوڑو اور ہم نہ دوڑے، اور پھر اس نے دوڑ تیز کر لی، خوب ترپکے لگا کے آگے تک بھاگی۔ بعد میں نے دیکھا امام زید جو اثنا عشریوں کا ہے اور اہل سنت کے قریب ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، یہاں تک کہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں مسند امام زید میں ہے کہ یہ اہل سنت اور اہل ایمان کی علامت ہے، جبکہ شیعہ کسی سنت کے قائل ہے، ایک سنت بھی نہیں، جسے آپ سنت کہتے ہیں شیعہ مذہب میں بنیاد نہیں اس کی، کیونکہ سنت نقل کرنے والے صحابہ ہے اور صحابہ کو مانتے نہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہاں، لیکن ہمارے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد، سب کہتے ہیں کہ نہیں، خاتون کے خاتون پن اور اس کے حجاب اور تستر کا تقاضا ہے کہ عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی سر ڈھک لو، بڑا گرانی محسوس کر لیتے ہیں۔ کوئی کسی کو کہہ دیتے ہیں بھائی 5-6 اوپر کرو، پیغمبر نے تو دوبارہ نماز پڑھائی، وضو کروایا، آپ کا پھر جاؤ پڑھو، پھر جا کے پڑھو۔ اخیر میں وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا حضرت یہی میری نماز ہے، یہی وضو ہے، اس سے بہتر نماز آتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا قد صلیت، آپ نے نماز تو پہلے بھی پڑھی ہے، ولکن اسبلت ازارک، لیکن آپ کے 5-6 ٹخنوں پہ پڑے ہوئے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جس کے 5-6 ٹخنوں پہ پڑے ہوئے ہو۔ تو یہ اس کو بڑا ہلکا سا سمجھتے ہیں، جی لوگ چاند تک پہنچ گئے، بہت ترقی کی، اور آپ لوگ ابھی تک 5-6 ٹوپیوں میں پھنسے ہوئے، تو آپ بھی تو چاند پہ نہیں گئے، ادھر ہی کھڑے ہیں، جہاں ہم ہیں وہاں آپ بھی ہیں، آپ کون سے آدھے آسمان میں گھر بنا چکے ہیں۔ یہ سائنسی ترقی کا حوالہ دے کر کہ پرائے لوگوں کا جو آپ کی جڑیں کاٹ رہے پوری دنیا سے، اول تو ان کا نام لینا عزت و غیرت کے خلاف ہے۔ انہوں نے ترقی آپ کے لیے نہیں کی، آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو اتنی ترقی کی اور آپ اتنے تنزل میں ہیں کہ 15ویں صدی میں بھی شلوار باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کو یہ حدیث یاد رہنا چاہیے کہ پیغمبر نے ایک صحابی کی 3-4 مرتبہ نماز لٹائی دہرائی، نہیں ہوئی پھر پڑھو، جاؤ پھر پڑھو۔
حضرت پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ 5-6 اوپر کرو، آپ چاہتے تھے کہ اسے تکلیف پہنچے، ایسے احساس ہو جائے کہ یہ بہت غلط کام ہو رہا۔ اور شمائل میں تو یہاں تک ہے کہ ایک شخص کو آپ نے 1-2 دفعہ کہا تھا کہ 5-6 اوپر رکھا کرو، اس کی عادت سی ہو گئی تھی تو آپ زمین پر بیٹھ گئے، اس کو پکڑ لیا اور آپ نے نصف پنڈلی کے نیچے ہاتھ رکھا اور فرمایا ھذا محل الازار، یہاں تک 5-6 آئیں گے۔ تو وہ رونے لگا کہ حضرت آپ نیچے بیٹھ گئے اور میرے پیروں پہ ہاتھ رکھ رہے۔ آپ نے کہا تاکہ تجھے مسئلے کی قدر آ جائے نا، مطلب یہ ہے کہ تاکہ آئندہ بھولو نہیں، اس مسئلے کی اہمیت تجھے پتہ چلے۔ تو یہ نہ چاند پہ گئے اور نہ سورج کے راستے میں، اسی طرح جتنے کھوتی ہوتی انکل ہوتی، اور وہ اپنی نماز اور کپڑے اور سنت اور ادائیگیاں وہ سب ٹف رف کرا رہا ہے۔ لازم ہے مومن کے اوپر، فرض ہے کہ وہ خیر کی قدر کرے، اصلاح کو دل و جان سے تسلیم کرے، اطلاع دینے والے کا شکریہ ادا کرے، ان کے لیے دعائیں دے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا۔ اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين۔ اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك۔ اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسأله السلام والعافية۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ مولانا قاری شبیر صاحب ہے مکہ مکرمہ کے، آج کل وطن میں ہیں اور بہت علیل ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے فون کیا ہے، دعاؤں کی درخواست کی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب من کل ذنب صلی اللہ تعالی